نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 8واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ سبق نمبر 8 سورۃ بقرہ، آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 20۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک کے تجوید کے رولز دیکھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، سین کو سیٹی کی ساؤنڈ کے ساتھ، باریک سیٹی کی ساؤنڈ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من یقول، یہاں پہ نون ساکین کا اخفا مع الادغام ہے، قو واو مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لام کو باریک ادا کریں گے، لفظ کو کھینچنا نہیں ہے۔ آمنا، آ مد اصلی ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، باللہ، یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے کسرہ ہے اس لیے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ وبالیوم الآخر، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، بال، لام کو ہلانا نہیں ہے، یو، واو لین ہے، وبالیوم الآخر، آ مد اصلی ہے، خا کو موٹا پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ حالت کسرہ میں را ہمیشہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ فتحہ اور دمہ کی صورت میں را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ خا حروف مستعالیہ میں سے ہے، اس کو ہر حالت میں موٹا پڑھیں گے۔ وما ہم بمؤمنین، ما الف مدہ ہے، ہم یہاں پر میم ساکین کا اخفا ہے، بمؤمنین، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نی یائے مدہ ہے، پہچان کیا ہے اس کی؟ یا ساکن سے پہلے کسرہ۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعو، خا مد اصلی ہے، موٹا ادا کریں گے، او واو مدہ ہے، ناللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے۔ والذین، ذی یا مدہ ہے، آمنو، آ مد اصلی ہے، نو واو مدہ ہے، وما یخدعون، ما الف مدہ ہے، یخدعون، خا کو موٹا ادا کریں گے، او واو مدہ ہے، الا انفسہم، الا، لا الف مدہ ہے اور یہاں پر جو مد بن رہی ہے وہ مد منفصل ہے، پہچان کیا ہے اس کی؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، انفسہم، حمزہ کو تحقیق سے ادا کریں گے، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ، ہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ وما یشعرون، ما الف مدہ ہے، رو واو مدہ ہے، فی یائے مدہ ہے، قلوبہم مرض، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لو واو مدہ ہے، بہم مرہ، یہاں پر میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، فزا، زا الف مدہ ہے، اس کو زور کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مطلب زا کے ساتھ سیٹی کی ساؤنڈ آنی چاہیے۔ ہم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، مارا،
را کو موٹا، میم کو باریک، ماروادا، دود کو موٹا، اور یہ الف مدہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلَهُمْ واو لام اور ہم، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے۔ ہم میم ساکن کا یہاں پر اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ عذابن یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ علیم لی یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور ملانے کی صورت میں علیم بما، یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہوگا۔ ما الف مدہ ہے۔ کانو یکذبون، کاف الف مدہ ہے، نو واو مدہ ہے، یکذبون بو واو مدہ ہے۔ ذال کو نرم ادا کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا ذا الف مدہ ہے، قی واو مدہ ہے، پہچان یا ساکن سے پہلے کسرہ، لاہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ لا تفسدو، لا الف مدہ ہے، دو واو مدہ ہے، فی الارض فی یا مدہ ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، دود اور را کو موٹا پڑیں گے۔ قالو انما نحن مصلحون، قاف الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، اور یہاں پر جو مد بن رہی ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 4 سے 5 حرکات کے برابر، اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ انما یہاں پر نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، نحنو ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، مصلحون صاد کو موٹا اور حو واو مدہ ہے۔ الا انہم، الا لا الف مدہ ہے، اور یہاں پر جو مد بن رہی ہے یہ مد منفصل ہے۔ انہم نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، میم ساکن کا یہاں پر اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، مفسدو دو واو مدہ ہے، ولا لا مد اصلی ہے، کل لا یشعرون یہاں پر نون ساکن کا اظہار مع الادغام ہے، رو واو مدہ ہے۔ وَإِذَا ذا الف مدہ ہے، قیل لہم قی یا مدہ ہے، لہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ آمینو آ مد اصلی ہے، نو واو مدہ ہے، کما ما الف مدہ ہے، اور یہاں پر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے۔ آمن الناس آ مد اصلی ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ قالو قاف موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، اور یہاں پر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے۔ نؤمنو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نؤمنو کما آمن السفہاء، کما ما الف مدہ ہے، مد اس کے اوپر جو ہے وہ مد منفصل ہے۔ آمانا آ مد اصلی ہے۔ آمن السفہاء ہا مد اصلی ہے، اور اس پر جو مد بن رہی ہے وہ مد متصل ہے۔ پہچان کیا ہے مد متصل کی؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے۔ الا انہم لا الف مدہ ہے، اور یہاں پر مد جو بن رہی ہے وہ مد منفصل ہے۔ انہم نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ ہم السفہاء ہا الف مدہ ہے اور مد مد متصل ہے، اس کی حرکات کی مقدار 5 سے 6 الف کے برابر ہے، یعنی 6 حرکات کے برابر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، لا مد اصلی ہے، کہ لا یہاں پر نون ساکن کا ادغام ہے، لا الف مدہ ہے، یعلمون عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، مو واو مدہ ہے۔ وَإِذَا ذا الف مدہ ہے، لَقُوا الَّذِينَ قو واو مدہ ہے، ذی یا مدہ ہے، آمنو آ مد اصلی ہے، نو واو مدہ ہے،
قالو قاف الف مدہ ہے، موٹا ادا کریں گے، لو واو مدہ ہے، اور مد جو یہاں پہ ہے وہ مد منفصل ہے، آمنا آ مد اصلی ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور یہ الف مدہ ہے۔ وَإِذَا ذا الف مدہ ہے، خَلَو خا موٹا ادا کریں گے، لو واو لین ہے، الا لا مد اصلی ہے، شیاطینہم یا مد اصلی ہے، تی واو مدہ ہے، پہچان یا ساکن سے پہلے کسرہ، ہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، قالو انا قاف الف مدہ ہے، موٹا ادا کریں گے، لو واو مدہ ہے، مد منفصل ہے یہاں پہ، انا نون شدت پہ غنہ ضروری ہے اور یہ الف مدہ ہے، معکم یہاں پر کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، انما نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے، نحن ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، مستہزئون او واو مدہ ہے، اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، یستہزئو بہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، وَيَمُدُّهُمْ یہاں پر بھی میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، دال کو جھٹکے سے ادا کریں گے، فی یا مدہ ہے، طغیانہم طغ غین کو موٹا تا کو موٹا یا الف مدہ ہے، نیہم نون کو باریک ہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، یعمہون ہو واو مدہ ہے، اولئک الذین اشتروا اولائی مد متصل ہے، زی یا مدہ ہے، والدلالۃ نشتروا والدلالۃ را کو موٹا ادا کریں گے، دوت کو موٹا ادا کریں گے، لا مد اصلی ہے، بالہدا لام کو ہلانا نہیں ہے، دال مد اصلی ہے، فما ربحت تجارتہم ما الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، تجارتہم را کو موٹا ادا کریں گے، یہاں پر میم ساکن کا اخفا نہیں ہے، اظہار ہوگا، وما کانوا مہتدین ما الف مدہ ہے، کا الف مدہ ہے، نو واو مدہ ہے، محتدین دی یا مدہ ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا مثلہم سا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، ہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، کمثل الذی ذی یا مدہ ہے، تو واولین ہے، نارا را کو موٹا ادا کریں گے، نا الف مدہ ہے، فلما اضاءت یہاں پہ فلما میم شدت پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے اور مد منفصل ہے، اضاءت یہاں پر جو مد بن رہی ہے وہ مد متصل ہے، ما حولہ ما الف مدہ ہے، حو واولین ہے، لاہو ہو مد اصلی ہے، ذہب اللہ بنورہم لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، نو واو مدہ ہے، ہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، وَتَرَكَهُمْ تا کو باریک اور را کو موٹا ادا کریں گے، کہم یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے، فی یا مدہ ہے، ظلمات لا یبصرون ذا کو نرم ادا کریں گے، ما الف مدہ ہے، تلا یہاں پر نون تنوین کا اظہار مع الادغام ہے، لا الف مدہ ہے، یوب با پہ قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جن کو ہلا کر ادا کرتے ہیں ان کا مجموعہ قطب جد، قاف تا با جیم اور دال، یہ جو 5 حروف ہیں ان کو ہلا کر پڑھتے ہیں، یعنی انہیں باؤنسنگ ساؤنڈ ورڈ کہتے ہیں، رو واو مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، سمم بکمن سمم یہاں پر صاد کو موٹا میم شدت پہ غنہ ضروری ہے،
اور یہاں پر اقلاب ہے، یعنی جب نون تنوین کے بعد با متحرک آ جائے تو یہاں پر پھر اقلاب ہوتا ہے. یہاں پر میم کی ساؤنڈ میں، نون کی ساؤنڈ کو میم کی ساؤنڈ میں بدلا جائے گا. تو سمن یا سمن کی بجائے ہم اس کو پڑھیں گے سمم بکمن بکمن. یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے. عمیون نون تنوین کا اخفا. فہم لا یرجعون فہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. لا الف مدہ ہے. یار را کو موٹا ادا کریں گے اور یا کو باریک. لا یرجعون او واو مدہ ہے. او کسیب من السماء او حروف لینہ میں سے ہے، واو لین ہے. صاد کو موٹا ادا کریں گے، یا کو جھٹکے سے. بم من السماء بم بم من السماء. یہاں پر نون تنوین کا اظہار مع الغنہ، میم شدت پہ غنہ ضروری ہے. نسماء یہاں پر ما الف مدہ ہے اور مد متصل ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم. فیہ فی یا مدہ ہے. ظلمات ذا کو موٹا، ما مد اصلی ہے. تو یہاں پر نون تنوین کا ادغام. رعد را کو موٹا ادا کریں گے، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے. یہاں پر نون تنوین کا دو، نون تنوین کا ادغام ہے، نون تنوین کا اخفا مع الادغام. برق یجعلون اگر تو وقف کریں گے تو برق کاف پہ قلقلہ ہوگا، را کو موٹا پڑھا جائے گا. اور اگر ملا کے پڑھیں گے وصل کی صورت میں پھر یہاں پر ادغام ہوگا. برق یجعلون جیم پہ قلقلہ ہوگا. لو واو مدہ ہے. اصابعہم صاد الف مدہ ہے، اس کو موٹا ادا کریں گے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. فی آذانہم فی یا مدہ ہے اور مد منفصل ہے. آ الف مدہ ہے. ذا الف مدہ. ہم من الصواعق یہاں پر میم ساکن کا اظہار مع الادغام ہے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. صواعقی صاد کو موٹا ادا کریں گے، واو الف مدہ ہے. عیقی قاف کو موٹا ادا کریں گے. حذر الموت ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، ذال کو نرم اور را کو موٹا، اور لام کو ہلانا نہیں ہے. مو واو لین ہے. واللہ محیط بالکافرین لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. محی ہی یا مدہ ہے. تم بالکافرین نون تنوین کا اخفا مع الادغام. بالکافرین کا الف مدہ ہے. فی ری یا مدہ ہے. بالکافرین. یکاد البرق یخطف یکا کا الف مدہ ہے. برق را کو موٹا، قاف کو موٹا. یخطف خا کو موٹا، تا کو موٹا ادا کریں گے. ابصارہم اب با پہ قلقلہ، سا موٹا اور یہ الف مدہ ہے. راہم را کو موٹا ادا کریں گے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے. کلما اضاء کلما ما الف مدہ ہے اور مد منفصل ہے. اضاء ضاد کو موٹا ادا کریں گے اور یہ الف مدہ ہے، مد متصل ہے جس کی مقدار 5 سے 6 حرکات کے برابر ہے. لہم ما شو میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. شو واو لین ہے. فی یا مدہ ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ ذا الف مدہ ہے اور مد جو بن رہی ہے مد منفصل ہے. اظلم ذات کو موٹا ادا کریں گے. علیہم لی یا لین ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. قامو قا الف مدہ ہے، موٹا ادا کریں گے. مو واو مدہ ہے.
وَلَوْ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے. لو واو لین ہے. شاء اللہ شاء کے اوپر جو مد ہے وہ مد متصل ہے جس کی لمٹ یعنی جس کی مقدار 5 سے 6 حرکت کے برابر ہے اور یہ الف مدہ ہے. لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے, غنہ نہیں کریں گے. وَأَبْصَارِهِمْ اب با پہ قلقلہ ہوگا, صاد موٹا ادا کریں گے اور یہ الف مدہ ہے. أَبْصَارِهِمْ یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے, غنہ نہیں کریں گے. ان اللہ نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے. لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. علی کل شیء قدیر علی لا مد اصلی ہے. کلی لام کو جھٹکے سے ادا کریں گے. شیء شیء یائے لین ہے. ان یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہے. قدیر دی یائے مدہ ہے. قاف کو موٹا ادا کریں گے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں یعنی مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. شیء قدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی طالبات, یہ تو تھے ہماری تجوید کے رولز آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک. اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے. نفاق نفاق کے معنی کیا ہیں؟ نفاق کے معنی خیر کو ظاہر کیا جائے اور شر کو چھپایا جائے. اس کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 اعتقادی. یہ نفاق ہمیشہ کے لیے منافق کو جہنمی بنا دیتا ہے. نمبر 2 عملی نفاق. یہ نفاق کبیرہ گناہ ہے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کا قول فعل کے, باطن ظاہر کے, مدخل مخرج کے اور ظاہر غائب کے خلاف ہو. نفاق کا آغاز کب ہوا؟ نفاق کا آغاز منافقین کی صفات کا ذکر مدنی صورتوں میں آیا ہے کیونکہ نفاق مدینہ میں شروع ہوا. مکہ میں نفاق تھا ہی نہیں بلکہ مکہ میں تو صورتحال اس کے برعکس تھی کہ وہاں تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مجبوراً کفر کا اظہار کرتے تھے مگر در حقیقت وہ مومن تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں اوس اور خزرج کے انصار تھے. یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کے طریقے کے مطابق بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہاں اہل کتاب میں سے یہودی بھی تھے جو اپنے اسلاف کے طریقوں پر قائم تھے. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. ان میں سے بنو قینقاع خزرج کے خلیف تھے اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے. بعد میں ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام بھی لائے. یہودیوں میں اسلام قبول کرنے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صرف چند لوگ ہی تھے اور ابھی تک نفاس کا مرض بھی پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ مسلمانوں کو ابھی تک ایسی عظمت اور شوکت حاصل ہی نہیں تھی ہوئی جس سے دشمن خوف محسوس کریں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود اور مدینہ منورہ کے گرد و پیش کے بہت سارے عرب قبائل کے ساتھ معاہدہ بھی کر رکھا تھا. جب غزوہ بدر پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو سربلندی اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ کا سردار تھا اور خزرج سے اس کا تعلق تھا. وہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا زمانہ جاہلیت میں سربراہ تھا.
زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب ان کے پاس مدینہ میں اسلام آ گیا تو ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ عبداللہ بن ابی سے بے نیاز ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں بہت سارا کینہ رکھتا تھا۔ جنگ بدر کا نتیجہ دیکھ کر پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا ہے۔ اس نے بھی بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ کے جو لوگ اسی کے طریقے پر تھے اور دیگر اہل کتاب نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ بس یہیں سے اہل مدینہ اور اس کے گرد و پیش کے اعراب میں نفاق کا مرض پیدا ہو گیا۔ مہاجرین میں کوئی ایک بھی منافق نہیں تھا، کیونکہ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے مجبوراً ہجرت کی ہو، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے دل کی پوری خوشی کے ساتھ مال و دولت، اہل و عیال اور اپنے وطن کو ترک کر کے ہجرت فرمائی تھی۔ اس آیت کریمہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ اوس اور خزرج اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادت و خصائل کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، تاکہ مومن ان کے ظاہری حالات سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ ان سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مومن ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ کافر ہیں، اور یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ فاسق فاجر لوگوں کے بارے میں خیر و بلائی کا گمان رکھا جائے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ محض ان کا زبانی دعویٰ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ المنافقون، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله۔ اے نبی، جب منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ اظہار نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں۔ یہ لوگ صرف اس وقت یہ باتیں کہتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے تو یہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے لفظ انا، یقیناً اور لام تاکید یعنی البتہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی انہوں نے کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان دونوں پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اعتقاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت اور خبر کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، سورۃ المنافقون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں، کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں، اور یہاں پر بھی یہی فرمایا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی یہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھپاتے ہیں اور ازراہ جہالت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایمان کا اس طرح اظہار ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مکر، یہ چال اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح کامیاب ہو جائے گی جس طرح کے مومنوں کے ہاں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون، سورۃ مجادلہ۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، اور خیال کریں گے کہ بے شک وہ ایک اچھی راہ پر ہیں، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ ان کی اس بات کا ان کے اعتقاد سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی اس روش سے وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ اور چکمہ دے رہے ہیں اور اپنی طرف سے انہیں اس چیز کا بالکل بھی شعور نہیں ہے۔ تو یہ کیسی بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ انسان خود کو صحیح سمجھتا ہو اور یا دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہو اور در حقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہو، لیکن اسے اس بات کی عقل، سمجھ یا شعور ہی نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، سورۃ نساء آیت نمبر 142۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، یعنی اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ امام ابن ابو حاتم رحمہ اللہ نے ابن جرید سے یخادعون اللہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بظاہر تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے تاکہ اپنے خونوں، مالوں اور جانوں کو بچا لیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، زبان سے تصدیق مگر دل سے انکار کرتا ہے، قول اور عمل میں تضاد کا شکار ہوتا ہے۔ صبح اس کی حالت یہ ہوتی ہے اور شام کو دوسری، یعنی صبح کے وقت اس کی حالت کوئی اور ہوتی ہے، شام کو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اس کشتی کی طرح ہوتا ہے جس کشتی کا کوئی ملا نہیں ہوتا، اور وہ اس کشتی کی طرح ڈگمگاتا رہتا ہے جس کا کوئی ملا نہیں ہوتا، جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کبھی ادھر کو لڑکتی ہے اور کبھی ادھر، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہچکولے کھاتی رہتی ہے، کسی ایک چیز پر ساکی نہیں ہے، یعنی ہر وقت ان کی حالت بدلتی ہے، صبح کو کچھ اور ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں۔ کیوں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ مرض، بیماری، اس سے کیا مراد ہے؟ سدی رحمہ اللہ نے ابو مالک اور ابو صالحہ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور مرہ حمدانی کے حوالے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور بہت سارے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، اس سے مراد ہے کہ ان کے دلوں میں شک ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض یعنی شک میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ مزید فرمایا اسلام کے بارے میں یہ جس مرض میں مبتلا ہیں وہ شک کا مرض ہے، اور فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اس کے معنی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نجاست میں، ان کی گندگی میں، ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، سورۃ توبہ۔ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان اس صورت نے زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں اس صورت نے خبث پر خبث یعنی گندگی پر گندگی کا زیادہ کام کیا، یعنی خبث پر خبث زیادہ کیا ہے، یعنی ان کی شرارتوں اور ضلالتوں میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کا قول بہت ہی اچھا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے جن سے عمل کے مطابق انہیں سزا دی ہے۔ اور بھی بہت سارے دوسرے علماء کرام سے اسی طرح کی جو تفاسیر ہیں وہ منقول ہیں۔ اس کی مثال اس آیت کریمہ سے لی جا سکتی ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، سورۃ محمد آیت نمبر 17۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی تعداد کتنی تھی؟ اس آیت کریمہ میں یکذبون، اس کو یکذبون بھی پڑھا گیا ہے کیونکہ منافقین میں قذب کے ساتھ ساتھ تکذیب کی بیماری بھی تھی، اور وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور غیب کو جھٹلاتے تھے۔ یہ دونوں بری باتیں ان میں جمع تھیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعین طور پر بعض منافقوں کو جانتے تھے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے مروی وہ حدیث جس میں ان 14 منافقوں کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی کے پاس شہید کر دینے کا پروگرام بنایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پہنچے تو اسے بگا دیا جائے تاکہ آپ اس سے گر کر شہید ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مذموم ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ متعین طور پر منافقوں کا علم نہیں رکھتے، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، سورۃ توبہ آیت نمبر 101۔ اور تمہارے آس پاس جو دہاتی ہیں ان میں منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُوتِلُوا تَقْتِيلًا، سورۃ احزاب آیت نمبر 60 اور 61۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے کے شہر میں جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پڑوس یعنی مدینے میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح مار ڈالے جائیں گے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے پیچھے نہیں لگایا تو آپ کو متعین طور پر ان کا علم ہی نہیں تھا، آپ کے سامنے ان کی نشانیوں کو بیان کر دیا جاتا جن کی وجہ سے آپ ان میں سے بعض کو پہچان لیتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، سورۃ محمد۔ اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً وہ لوگ آپ کو دکھا بھی دیتے اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے اور آپ انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لیں گے۔ تو سب سے زیادہ جو مشہور منافق عبداللہ بن ابی تھا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف شہادت بھی دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، چھوڑ دے اس کو، لا یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، اسے چھوڑ دو، قتل نہ کرو، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا اور عام مسلمانوں کی طرح اس کے دفن کے موقع پر شرکت بھی فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا انی خیرت فاخترت، مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں اس کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں، تو میں نے استغفار کرنے کے پہلو کو اختیار کر لیا ہے۔ اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں لو اعلم انی زدت علی السبعین یغفر لہ لزدت علیہا، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 بار سے بھی زیادہ مرتبہ اس کے لیے استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد منافق ہیں، اور لا تفسدوا فی الارض
تم زمین میں فساد نہ کرو۔ یہاں فساد سے مراد کفر اور معصیت عمل ہے۔ ابو جعفر رحمہ اللہ نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو سے مراد یہ ہے کہ زمین میں معصیت کا ارتکاب نہ کرو، کیونکہ ان کا فساد معصیت پر مبنی تھا۔ جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی خود نافرمانی کرے یا کسی کو اس نافرمانی کا حکم دے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی بہتری اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ منافقوں کے فساد کی قسمیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کے زمین میں فساد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے بارے میں شک کرتے ہیں جس کی تصدیق اور جس کی حقانیت کے یقین کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ یعنی خود تو وہ شک شبے میں مبتلا ہے مگر مومنوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اہل تکذیب کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو اللہ کے اولیاء کے ساتھ ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ یہ ہے منافقوں کا زمین میں فساد برپا کرنا، حالانکہ بعضم خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح زمین میں فساد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مومن کافروں کو اپنا دوست بنا لیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ سورۃ انفال۔ اور جو کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو قطع کر دیا ہے، کاٹ دیا ہے، منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کی کافر کے ساتھ دوستی سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 144۔ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کاروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 145۔ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو منافق چونکہ بظاہر ایمان کا اظہار کرتا ہے اس لیے اس کا معاملہ مومنوں سے چھپا رہتا ہے، اس لیے اس کی طرف سے فساد برپا کرنا بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ مومنوں کو اپنی اس بات کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ وہ مومنوں کی بجائے کافروں کی دوستی کا دم بڑھتا ہے، اور اگر اپنی پہلی حالت ہی پر رہے تو اس کا شر کم ہو، اور اگر یہ اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کرے اور اس کے قول اور عمل میں مطابقت پیدا ہو تو یہ کامیاب اور کامران ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو مومنوں اور کافروں دونوں فریقوں کے ساتھ محبت سے رہنا چاہتے ہیں اور ہم ان دونوں سے صلح صفائی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار ہو جاؤ، سن لو یا آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی جس کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں یہ تو عین فساد ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے یہ اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ جسے یہ اصلاح سمجھ رہے ہیں یہ تو فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ منافقوں سے جب یہ کہا جاتا ہے آمینو کما آمن الناس، جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ، یعنی جس طرح لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں
اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، جنت اور جہنم پر ایمان لائے ہیں، تو اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی ایمان لائے ہیں جس کی اس نے اپنے بارے میں مومنوں کو خبر دی ہے، تو تم بھی ان پر ایمان لاؤ اور اس کے حکم کی پیروی کریں اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، یعنی ان کے نزدیک جو ایمان لاتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین پر لعنت فرمائے، انہوں نے سفہاء یعنی بے وقوفوں سے مراد کن لوگوں کو لیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو۔ سفہاء سفیہ ان کی جمع ہے، جس طرح حکماء حکیم کی اور علماء حلیم کی۔ سفیہ اس جاہل کو کہتے ہیں جس کی رائے نفع نقصان کے اعتبار سے ضعیف ہو اور وہ قلیل المعرفہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، سورۃ نساء، اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں، یعنی اس میں عورتوں اور بچوں کو سفہاء بے عقل کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا الا انہم ھم السفہاء، سن لو بے شک یہی بے وقوف ہیں، اور یہی اپنی بے وقوفی اور کم عقلی میں قید کیے ہوئے ہیں۔ وَلَکِن لَا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے، یہ نہیں جانتے، یعنی ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ کس قدر ضلالت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ یہ بات ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ اس سے بڑھ کر اندھا پن اور بہرا پن کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ہدایت سے دوری کی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہاں اس آیات کے اندر منافقوں کا مکر و فریب ظاہر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ لوگ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کا ایمان اور دوستی کا یہ اظہار نفاق پر مبنی ہے، اس لیے کہ مومن سے حاصل ہونے والا مال غنیمت انہیں مل جائے۔ پھر جب یہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں، اپنے سرداروں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یہاں پر شیطانوں سے مراد ان کے بڑے بڑے سردار ہیں، علماء یہود یعنی مشرکوں اور منافقوں کے سردار، شیاطین جنوں انس۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام سرکش چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورۃ انعام۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ شدہ باتیں ڈالتے رہتے تھے، پھر مذاق اڑاتے۔ استہزاء کا معنی کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے قالوا انا معکم، وہ کہتے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بارے میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہم بھی اسی دین پر ہیں جس پر تم ہو، انما نحن مستہزئون، یعنی ہم تو ان مسلمانوں سے مذاق اور کھیل تماشا کرتے ہیں، یعنی حقارت امیز انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب اور ان کی اس روش کے مقابلے میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان منافقوں سے اللہ مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے،
اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ روز قیامت ان سے مذاق کرے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ سورۃ الحدید۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، اور پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی اندرونی جانب ہے، اس میں رحمت ہے، جو بیرونی جانب ہے اس میں عذاب اور اذیت ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ سورۃ آل عمران۔ اور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں۔ منافقوں کا مکر و فریب، اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ مزاح کے مقابلے میں ان سے مذاق کرے گا اور ان کے مکر و فریب کی انہیں سزا دے گا۔ اپنے جس فعل کی وجہ سے یہ عذاب الہی کے مستحق بنے، اس عذاب اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو لفظی طور پر ان کے فعل سے بھی مطابقت رکھتے ہیں، لیکن دونوں لفظوں کے معنی بالکل جدا جدا ہیں۔ اس کی مثال وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ سورۃ الشورى۔ اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کی اصلاح کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر اسی طرح اس کی ایک اور مثال بھی ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ۔ سورۃ البقرہ۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ لاہ و لاب کے اعتبار سے مکر و فریب اور مذاق جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ ہاں، البتہ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہ لفظ انتقام، مقابلہ، عدل اور جزا سزا کے طور پر استعمال کیے جائیں۔ مدّا طغیانا عمہو کے معنی۔ ارشاد باری تعالیٰ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس کے بارے میں سدی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سارے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، یعنی ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ سورۃ المؤمنون۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں، یعنی ہم انہیں مہلت دے کر انہیں ان کی سرکشی اور شرارت میں چھوڑ کر ان کے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سورۃ انعام۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہیں لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ طغیان کے معنی کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ جس طرح سیلاب وغیرہ آتے ہیں اور دریاؤں میں طغیانی آتی ہے تو وہ اپنے کناروں سے باہر نکل جاتے ہیں، ایسے ہی اپنی حدود سے باہر نکلنے کو طغیان کہتے ہیں، کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ سورۃ الحاقہ۔ بے شک جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں العاما کے معنی گمراہی کے ہیں، جس طرح کی عربی زبان میں عامہا فلان یعمہو اماہانم و اموہا اس شخص کے لیے استعمال ہوئے ہیں یہ لفظ جو گمراہ ہو جائے، اور فی طغیانہم یعمہون اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنی گمراہی اور کفر میں بہکے پھر رہے ہیں، جس کی ناپاکی نے انہیں گھیر لیا ہے۔
جس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا ہے۔ اب یہ حیران اور پریشان گمراہ ہو کر بھٹک رہے ہیں کہ اس ضلالت اور کفر سے نکلنے کا راستہ ہی انہیں سجھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ تو ہدایت اور بھلائی کی باتوں کو دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی اس کی طرف کوئی راستہ پاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا اور اس میں وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ سدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سارے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ضلالت کو اختیار کر لیا اور ہدایت کو ترک کر دیا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کی بجائے ضلالت کو پسند کر لیا۔ تو حضرت قتادہ رحمہ اللہ کی یہ بات جو ہے نا معنی کے اعتبار سے اس آیت کے مشابہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سمود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ سورۃ حامیم سجدہ۔ اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا۔ تو مفسرین کے ان قول کا خلاصہ کیا ہے کہ منافقوں نے ہدایت سے روگردانی کر کے ضلالت کو خرید لیا، اور اس آیت میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، گویا انہوں نے ہدایت کو ضلالت کی قیمت کے طور پر ادا کیا ہے، اور اس اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہیں ایمان حاصل ہو گیا تھا مگر ایمان کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئے، جیسا کہ ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم سورۃ المنافقون۔ یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یا انہوں نے ہدایت کو اختیاری نہیں کیا اور اس پر ضلالت کو ترجیح دی۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یعنی اس تجارت میں ان کا سودا نفع بخش نہیں ہے اور نہ یہ لوگ اپنے اس طرز عمل میں ہدایت پر ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پس وہ دیکھ نہیں پاتے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو منافقوں کی مثال کیا ہے؟ منافقوں نے ہدایت کے بدلے میں جو ضلالت کو خریدا اور بصیرت کے بعد اندھے پن کو ترجیح دی، تو ان کی اس حالت کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی طرح دی ہے جس نے آگ کو جلایا ہو، اور اس آگ نے جب اپنا گرد و پیش روشن کر دیا اور اس سے نفع حاصل کرنا اور آگ کی روشنی میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا اور وہ اس سے بہت ہی مانوس ہو گیا، پھر آگ یکدم بجھ گئی اور گھٹا تو اندھیرا چھا گیا، جیسے اسے کچھ نظر ہی نہ آئے اور رستہ ہی سجائی نہ دے، اور وہ ہو بھی بہرا کہ کچھ سن نہ سکے، گونگا بھی کہ کچھ بول نہ سکے، اور اندھا بھی کہ روشنی ہو تو بھی نہ دیکھ سکے، اس لیے وہ پہلی حالت کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ یہ مثال بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا واللہ عالم، ارشاد باری تعالیٰ ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز لے گیا جو ان کے لیے فائدہ دینے والی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا، ان کی روشنی لے گیا اور اسی باقی چھوڑا جو اس کے لیے نقصان دہ تھی، یعنی آگ کا جلانا، اور دھواں باقی رہنے دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، یعنی انہیں شک، کفر اور نفاق کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ راہ خیر کی طرف
دیکھ ہی نہیں پاتے اور نہ ہی اسے پہچانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ سمم بہرے ہیں کہ سنتے نہیں، بکمن گونگے ہیں کہ بولتے نہیں، عمیٌ اندھے ہیں کہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں اور کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں۔ اسی لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ، سورۃ حج آیت نمبر 46۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ اس ہدایت کی طرف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے جس کو انہوں نے ضلالت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یا ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے، وہ بجلی کے کڑاکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب ان پر بجلی چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت کے اندر منافقوں کے بارے میں مثالیں دی گئی ہیں، تو منافقوں کی ایک اور مثال جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک دوسری قسم کے لیے بیان فرمائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کبھی تو حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی یہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک، کفر اور تردد کی حالت میں ان کے دل بارش کی طرح ہیں۔ سیب ان کے معنی بارش کے ہیں۔ ابن مسعود، ابن عباس اور دیگر بہت سارے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے۔ اسی طرح ابو العالیہ، مجاہد، سعید بن جبیر، عطا، حسن بصرہ، قتادہ، عطیہ اوفی، عطا خراسانی، سدی اور ربیع بن انس رحمہ اللہ علیہم کا قول بھی یہی ہے کہ اس کے معنی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے ہیں جو ظلمات اندھیروں کی حالت میں نازل ہوتی ہے۔ ان اندھیروں سے مراد شک، کفر اور نفاق کے اندھیرے ہیں۔ اور رعد سے مراد وہ کڑک ہے جو خوف کے باعث دلوں پر دہشت طاری کر دیتی ہے۔ منافقوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ ان پر شدید خوف اور گھبراہٹ طاری رہتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، سورۃ المنافقون، بزدل ایسے ہیں کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مَدْخَلًا لَوَلَّوْا عَلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، سورۃ توبہ۔ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ بڑے ڈرپوک لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ، مطلب کوئی قلعہ یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی کوئی جگہ مل جائے تو وہ اسی کی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اور برق سے مراد نور ایمان کی وہ روشنی ہے جو بعض اوقات ان منافقوں کے دلوں میں چمکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، وہ بجلی کے کڑاکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، یعنی ان کی یہ احتیاط ان کے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہے۔ جیسا کہ سورۃ بروج کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، بھلا آپ کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا، لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں اور اللہ بھی ان کو ارد گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم،
قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، کیونکہ وہ بہت شدید اور قوی ہے اور ان کی آنکھیں کمزور ہیں، اور ایمان پر انہیں ثابت قدمی بھی نصیب نہیں ہے۔ اسی طرح علی بن ابو طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں، یقاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قرآن مجید میں مضبوط اور مستحکم آیات منافقین کی تمام کمزوریوں کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ اسلام کو جب عزت اور سربلندی نصیب ہوتی ہے تو منافقوں کو بھی قدرے اطمینان ہونے لگتا ہے، اور جب اسلام کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ سورۃ حج۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے یعنی شک پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جب ایمانداروں کو ان کے ایمان کے بقدر نور عطا کیا جائے گا تب بھی روز قیامت یہ لوگ اسی طرح ہوں گے، یعنی کچھ لوگوں کو تو اس قدر نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی سے کئی میلوں تک کرن کرن اجالا ہو جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کی روشنی کبھی جل اٹھے گی اور کبھی بجھ جائے گی، روشنی ہوگی تو چلنے لگیں گے، بجھ جائے گی تو کھڑے رہ جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو روشنی سے بالکل محروم ہوں گے، اور یہ خاص منافق ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ سورۃ الحدید۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ اور مومنوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ سورۃ الحدید۔ اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورۃ التحریم۔ اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف روشنی کرتا ہوا دوڑتا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم، وہ اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا اور کچھ کا کھجور کے درخت کی طرح، سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کی روشنی اس کے انگوٹھے میں ہوگی، اور وہ بھی کبھی جلے گی اور کبھی بجھ جائے گی۔ تو روز قیامت اہل توحید میں سے ہر ایک کو ایک نور عطا کیا جائے گا، منافق کا نور بجھ جائے گا تو مومن بھی اس منظر کو دیکھ کر ڈریں گے اور اپنے رب سے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر۔ ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں ایمان کا اظہار کیا ہوگا روز قیامت نور دیا جائے گا، مگر پل صراط عبور کرتے ہوئے منافقوں کا نور بجھ جائے گا، اور مومن یہ منظر دیکھ کر ڈر جائیں گے اور دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا۔ مومنوں، کافروں اور منافقوں کی اقسام۔ اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے کئی تو خالص مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورۃ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں فرمایا، اور کچھ خالص کافر ہیں، ان کا اس کے بعد والی 2 آیات میں ذکر فرمایا، اور کچھ لوگ منافق ہیں، منافقوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خالص منافق، ان کے لیے آگ والی مثال بیان فرمائی۔ نمبر 2 تشکیک میں مبتلا فاسق،
جن کے سامنے کبھی تو ایمان کی روشنی جگمگانے لگتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے، ان کے لیے بارش والی مثال بیان کی۔ ان لوگوں کا نفاق پہلے درجے کے منافقوں سے کم ہوتا ہے۔ پھر ان کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے جو اپنی بابت بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں۔ تو حسب ذیل آیت میں انہی جاہل اور مرکب قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، سورۃ النور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ پھر جوہل بسیط میں مبتلا کافروں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، یا وہ اپنا ہاتھ نکال لیں تو اسی بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ تو یہاں پر کافروں کی بھی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 کفر کے داعی اور نمبر 2 ہر سرکش کے مقلد۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج کے آغاز میں بھی ان دونوں قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار مقلدین کے متعلق فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، سورۃ حج۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم اور دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔ اور کفر کے داعیوں کے متعلق فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ، سورۃ حج۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شان میں بغیر علم اور دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ واقعہ کی ابتدا اور انتہا میں اور سورۃ دوحر میں مومنوں کی بھی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، نمبر 1 سبقت کرنے والے یعنی مقربین بارگاہ الہی، اور دوسرے دائیں ہاتھ والے یعنی نیک ابرار۔ تو مومنوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مقربین اور نمبر 2 ابرار۔ کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں، کفر کے داعی اور مقلد۔ اور منافقوں کی بھی دو قسمیں ہیں، خالص منافق اور وہ جس میں نفاق کی کوئی ایک بات ہو، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں وہ پکا اور خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، حتیٰ کہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جھگڑا کرے تو حق اور ناحق کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے فسق و فجور پر اتر آئے یعنی گالی گلوچ دے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان میں ایک خصلت ایمان کی ہو اور اس میں دوسری خصلتیں نفاق کی بھی ہوں۔ یہ نفاق یا تو عملی ہوگا جیسا کہ اس حدیث میں نفاق کی عملی صورت کا بھی ذکر ہے، یا یہ نفاق اعتقادی ہوگا جیسا کہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح دلوں کی بھی اقسام ہیں۔ دلوں کی اقسام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بری خصلتوں سے صاف دل جس میں چراغ کی طرح ایمان کا نور چمک رہا ہو۔ نمبر 2 وہ دل جس پر مضبوطی کے ساتھ غلاف بندھا ہو۔ نمبر 3 الٹا دل۔ نمبر 4 وہ دل جو 2 رخا ہو۔ صاف اور شفاف دل سے مراد مومن کا دل ہے، اس کا چراغ اس کا نور ہے۔ غلاف میں لپیٹے ہوئے دل سے مراد کافر کا دل ہے۔ الٹے دل سے مراد منافق کا دل ہے جو جاننے بوجھنے کے باوجود انکار کرتا ہے، اور 2 رخے دل سے مراد وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی۔ اس میں ایمان کی مثال اس سبزے کی سی ہے جو پاکیزہ پانی سے پروان چڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی سی ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو۔
اب ان میں سے جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں یعنی ان کی سماعت اور ان کی آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود ترک کر دیا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو ارادہ فرمائے انہیں سزا دے یا معاف فرما دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی یہ صفت کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ اس نے منافقوں کو اپنے عذاب اور اپنی گرفت سے ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ ان کی بصارت اور ان کی بینائی کو ختم کر دینے پر بھی قادر ہے۔ اسی طرح ابن جریر اور ان کی اتباع میں بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں مثالیں منافقوں کی ایک ہی قسم کی ہیں۔ او کا سیبم، اس میں او حرف واو اور کے معنی میں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، سورۃ الدہر، اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کی اطاعت نہ کیجیے۔ اس میں بھی او بمعنی واو ہے، یا او تخییر کے معنی میں ہے، یعنی اگر تم چاہو تو ان کے لیے یہ مثال بیان کر دو یا چاہو تو یہ مثال بیان کر دو، یعنی یہ قول جو ہے وہ امام قرطبی رحمہ اللہ کا ہے۔ یا پھر یہاں او برابری کے معنی میں ہے، یعنی اس کے دونوں پہلو برابر ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو آج کے سبق کو لے کر آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔